غسل کر سکتی ہے اعتکاف میں یا نہیں؟ ٹھنڈک کے لیے جو غسل کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے، وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو غسل تبرید یعنی ٹھنڈک کے لیے باہر مردوں کے لیے تو نکلنا بالکل ہی جائز نہیں ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر بیت الخلاء کے اندر ہی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے مرد باہر نکلا، وہیں پہ غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹینکی کسی نے لگوا دی اور اس کے اوپر پھینک دیا، ایک کسی نے پھینک دیا اس کے اوپر، اپنے اوپر دو وہ پھینک لیے مگے پانی کے، تو پھر تو جائز ہے، وہ 2 مگے پانی پھینک سکتا ہے۔ لیکن غسل کرنے کے لیے 15 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لگا کے جانا اور غسل کرنا، یہ جائز نہیں ہے کہ غسل کے لیے نکلے اور پھر جائے۔ تو اس طرح غسل فاسد، اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے مرد کا۔ عورت کا بھی یہی کہا کہ بیت الخلاء کے لیے گئی ہے، اس کو حاجت پیش آئی ہے پیشاب کی یا پخانے کی، اور 2 مگے جلدی سے اپنے اوپر گرمی کی وجہ سے پانی کے پھینک لے اور واپس آ جائے، چاہے اٹیچ بات ہی ہو۔ نہانے کی نیت سے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ نہیں لگا سکتی کہ جمعہ کا غسل کر رہی ہوں، اس کا کر رہی ہوں۔ جمعہ کے غسل میں بھی ابھی اختلاف ہی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ غسل کی اجازت نہیں ہے کہ غسل کے لیے جایا جائے۔ جو جگہ مختص کی ہے معتکف نے، اس جگہ سے بلا ضرورت شدیدہ کے نکلنا منع ہے۔ تو یہ اتنی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے کہ آپ غسل کرنے ہم نکلیں اور پھر اپنے اعتکاف کو خطرے میں ڈالیں۔ تو اس لیے اگر بہت کسی کو عادت ہے یا گرمی بہت شدید ہے، تو اس میں یہی بتایا کہ 2-3 مگے اوپر پانی پھینک لے، تو اس سے بھی جلدی سے واپس آ جائے، پورے اہتمام کے ساتھ نہ پھینکے، جلدی سے پھینک کر آ جائے واپس۔ اور اب جو مگا نہیں ہے تو شاور کھول لے جلدی سے، اور پورا بدن گیلا ہوا جلدی سے کپڑے پہن کے واپس آ جائے۔ اگر مسجد میں بڑا ٹب رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے سے غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا، تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے۔ لیکن نیت کر کے جانا، باقاعدہ کپڑے لٹکانا کرنا، اتنی دیر اپنی جگہ سے دور رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر وہی ہے کہ اگر پخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہیں پر غسل خانے میں ہی اس میں پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہے، یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر خود ٹینکی وہاں رکھ دی، تو ایسی صورت میں جب پخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے، پورے ارادے سے، پورا وہ ایک طریقے سے کپڑے ہینگ کر کے لے جانا، شیمپو رکھنا، یہ اس طرح سے غسل کرنا نہیں کر سکتا ہے معتکف۔ اور مرد، عورت بھی نہیں کر سکتی، جلدی جلدی کر کے بس آ سکتی ہے۔ غسل کر سکتی ہے اعتکاف میں یا نہیں؟ ٹھنڈک کے لیے جو غسل کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے، وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو غسل تبرید یعنی ٹھنڈک کے لیے باہر مردوں کے لیے تو نکلنا بالکل ہی جائز نہیں ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر بیت الخلاء کے اندر ہی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے مرد باہر نکلا، وہیں پہ غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹینکی کسی نے لگوا دی اور اس کے اوپر پھینک دیا، ایک کسی نے پھینک دیا اس کے اوپر، اپنے اوپر 2 وہ پھینک لیے مگے پانی کے، تو پھر تو جائز ہے، وہ 2 مگے پانی پھینک سکتا ہے۔ لیکن غسل کرنے کے لیے 15 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لگا کے جانا اور غسل کرنا، یہ جائز نہیں ہے کہ غسل کے لیے نکلے اور پھر جائے۔ تو اس طرح غسل فاسد، اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے مرد کا۔ عورت کا بھی یہی کہا کہ بیت الخلاء کے لیے گئی ہے، اس کو حاجت پیش آئی ہے پیشاب کی یا پخانے کی، اور 2 مگے جلدی سے اپنے اوپر گرمی کی وجہ سے پانی کے پھینک لے اور واپس آ جائے، چاہے اٹیچ بات ہی ہو۔ نہانے کی نیت سے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ نہیں لگا سکتی کہ جمعہ کا غسل کر رہی ہوں، اس کا کر رہی ہوں۔ جمعہ کے غسل میں بھی ابھی اختلاف ہی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ غسل کی اجازت نہیں ہے کہ غسل کے لیے جایا جائے۔ جو جگہ مختص کی ہے معتکف نے، اس جگہ سے بلا ضرورت شدیدہ کے نکلنا منع ہے۔ تو یہ اتنی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے کہ آپ غسل کرنے ہم نکلیں اور پھر اپنے اعتکاف کو خطرے میں ڈالیں۔ تو اس لیے اگر بہت کسی کو عادت ہے یا گرمی بہت شدید ہے، تو اس میں یہی بتایا کہ 2-3 مگے اوپر پانی پھینک لے، تو اس سے بھی جلدی سے واپس آ جائے، پورے اہتمام کے ساتھ نہ پھینکے، جلدی سے پھینک کر آ جائے واپس۔ اور اب جو مگا نہیں ہے تو شاور کھول لے جلدی سے، اور پورا بدن گیلا ہوا جلدی سے کپڑے پہن کے واپس آ جائے۔
اگر مسجد میں بڑا ٹب رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے سے غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے، لیکن نیت کر کے جانا، باقاعدہ کپڑے لٹکانا کرنا، اتنی دیر اپنی جگہ سے دور رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر وہی ہے کہ اگر پخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہیں پر غسل خانے میں ہی اس میں پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہے یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر خود ٹینکی وہاں رکھ دی، تو ایسی صورت میں جب پخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے، پورے ارادے سے، پورا وہ ایک طریقے سے کپڑے ہینگ کر کے لے جانا، شیمپو رکھنا، یہ اس طرح سے غسل کرنا نہیں کر سکتا ہے معتکف، اور مرد عورت بھی نہیں کر سکتی، جلدی جلدی کر کے بس آ سکتی ہے۔ غسل کر سکتی ہے اعتکاف میں یا نہیں؟ ٹھنڈک کے لیے جو غسل کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے، وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو غسل تبرید یعنی ٹھنڈک کے لیے باہر مردوں کے لیے تو نکلنا بالکل ہی جائز نہیں ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، لیکن ہاں اگر بیت الخلاء کے اندر ہی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے مرد باہر نکلا، وہیں پہ غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹینکی کسی نے لگوا دی اور اس کے اوپر پھینک دیا، ایک کسی نے پھینک دیا اس کے اوپر، اپنے اوپر دو وہ پھینک لیے مگے پانی کے، تو پھر تو جائز ہے، وہ 2 مگے پانی پھینک سکتا ہے، لیکن غسل کرنے کے لیے 15 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لگا کے جانا اور غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ غسل کے لیے نکلے اور پھر جائے، تو اس طرح غسل فاسد، اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے مرد کا۔ عورت کا بھی یہی کہا کہ بیت الخلاء کے لیے گئی ہے، اس کو حاجت پیش آئی ہے پیشاب کی یا پخانے کی، اور 2 مگے جلدی سے اپنے اوپر گرمی کی وجہ سے پانی کے پھینک لے اور واپس آ جائے، چاہے اٹیچ بات ہی ہو، نہانے کی نیت سے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ نہیں لگا سکتی کہ جمعے کا غسل کر رہی ہوں، اس کا کر رہی ہوں۔ جمعے کے غسل میں بھی ابھی اختلاف ہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ غسل کی اجازت نہیں ہے کہ غسل کے لیے جایا جائے، جو جگہ مختص کی ہے معتکف نے اس جگہ سے بلا ضرورت شدیدہ کے نکلنا منع ہے۔ تو یہ اتنی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے کہ آپ غسل کرنے ہم نکلیں اور پھر اپنے اعتکاف کو خطرے میں ڈالیں، تو اس لیے اگر بہت کسی کو عادت ہے یا گرمی بہت شدید ہے تو اس میں یہی بتایا کہ 2-3 مگے اوپر پانی پھینک لے، تو اس سے بھی جلدی سے واپس آ جائے، پورے اہتمام کے ساتھ نہ پھینکے، جلدی سے پھینک کر آ جائے واپس۔ اور اب جو مگا نہیں ہے تو شاور کھول لے جلدی سے، اور پورا بدن گیلا ہوا جلدی سے کپڑے پہن کے واپس آ جائے۔ اگر مسجد میں بڑا ٹب رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے سے غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے، لیکن نیت کر کے جانا، باقاعدہ کپڑے لٹکانا کرنا، اتنی دیر اپنی جگہ سے دور رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر وہی ہے کہ اگر پخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہیں پر غسل خانے میں ہی اس میں پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہے یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر خود ٹینکی وہاں رکھ دی، تو ایسی صورت میں جب پخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے، پورے ارادے سے، پورا وہ ایک طریقے سے کپڑے ہینگ کر کے لے جانا، شیمپو رکھنا، یہ اس طرح سے غسل کرنا نہیں کر سکتا ہے معتکف، اور مرد عورت بھی نہیں کر سکتی، جلدی جلدی کر کے بس آ سکتی ہے۔ غسل کر سکتی ہے اعتکاف میں یا نہیں؟ ٹھنڈک کے لیے جو غسل کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے، وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو غسل تبرید یعنی ٹھنڈک کے لیے باہر مردوں کے لیے تو نکلنا بالکل ہی جائز نہیں ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، لیکن ہاں اگر بیت الخلاء کے اندر ہی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے مرد باہر نکلا، وہیں پہ غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹینکی کسی نے لگوا دی اور اس کے اوپر پھینک دیا، ایک کسی نے پھینک دیا اس کے اوپر، اپنے اوپر 2 وہ پھینک لیے مگے پانی کے، تو پھر تو جائز ہے، وہ 2 مگے پانی پھینک سکتا ہے، لیکن غسل کرنے کے لیے 15 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لگا کے جانا اور غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ غسل کے لیے نکلے اور پھر جائے، تو اس طرح غسل فاسد، اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے مرد کا۔ عورت کا بھی یہی کہا کہ بیت الخلاء کے لیے گئی ہے، اس کو حاجت پیش آئی ہے پیشاب کی یا پخانے کی، اور 2 مگے جلدی سے اپنے اوپر گرمی کی وجہ سے پانی کے پھینک لے اور واپس آ جائے، چاہے اٹیچ بات ہی ہو،
نہانے کی نیت سے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ نہیں لگا سکتی کہ جمعے کا غسل کر رہی ہوں، اس کا کر رہی ہوں۔ جمعے کے غسل میں بھی ابھی اختلاف ہی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ غسل کی اجازت نہیں ہے کہ غسل کے لیے جایا جائے۔ جو جگہ مختص کی ہے معتکف نے، اس جگہ سے بلا ضرورت شدیدہ کے نکلنا منع ہے۔ تو یہ اتنی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے کہ آپ غسل کرنے ہم نکلیں اور پھر اپنے اعتکاف کو خطرے میں ڈالیں۔ تو اس لیے اگر بہت کسی کو عادت ہے یا گرمی بہت شدید ہے تو اس میں یہی بتایا کہ 2-3 مگے اوپر پانی پھینک لے تو اس سے بھی جلدی سے واپس آ جائے۔ پورے اہتمام کے ساتھ نہ پھینکے، جلدی سے پھینک کر آ جائے واپس۔ اور اب جو مگا نہیں ہے تو شاور کھول لے جلدی سے، اور پورا بدن گیلا ہوا جلدی سے کپڑے پہن کے واپس آ جائے۔ اگر مسجد میں بڑا ٹب رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے سے غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے، لیکن نیت کر کے جانا، باقاعدہ کپڑے لٹکانا کرنا، اتنی دیر اپنی جگہ سے دور رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر وہی ہے کہ اگر پیخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہیں پر غسل خانے میں ہی اس میں پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہے یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر خود ٹینکی وہاں رکھ دی، تو ایسی صورت میں جب پیخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے، پورے ارادے سے، پورا وہ ایک طریقے سے کپڑے ہینگ کر کے لے جانا، شیمپو رکھنا، یہ اس طرح سے غسل کرنا نہیں کر سکتا ہے معتکف۔ اور عورت بھی نہیں کر سکتی، جلدی جلدی کر کے بس آ سکتی ہے۔ غسل کر سکتی ہے اعتکاف میں یا نہیں؟ ٹھنڈک کے لیے جو غسل کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے، وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو غسل تبرید یعنی ٹھنڈک کے لیے باہر مردوں کے لیے تو نکلنا بالکل ہی جائز نہیں ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر بیت الخلاء کے اندر ہی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے مرد باہر نکلا، وہیں پہ غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹینکی کسی نے لگوا دی اور اس کے اوپر پھینک دیا، ایک کسی نے پھینک دیا اس کے اوپر، اپنے اوپر 2 وہ پھینک لیے مگے پانی کے، تو پھر تو جائز ہے، وہ 2 مگے پانی پھینک سکتا ہے۔ لیکن غسل کرنے کے لیے 15 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لگا کے جانا اور غسل کرنا، یہ جائز نہیں ہے کہ غسل کے لیے نکلے اور پھر جائے، تو اس طرح غسل فاسد، اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے مرد کا۔ عورت کا بھی یہی کہا کہ بیت الخلاء کے لیے گئی ہے، اس کو حاجت پیش آئی ہے پیشاب کی یا پخانے کی، اور 2 مگے جلدی سے اپنے اوپر گرمی کی وجہ سے پانی کے پھینک لے اور واپس آ جائے، چاہے اٹیچ بات ہی ہو۔ نہانے کی نیت سے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ نہیں لگا سکتی کہ جمعے کا غسل کر رہی ہوں، اس کا کر رہی ہوں۔ جمعے کے غسل میں بھی ابھی اختلاف ہی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ غسل کی اجازت نہیں ہے کہ غسل کے لیے جایا جائے۔ جو جگہ مختص کی ہے معتکف نے، اس جگہ سے بلا ضرورت شدیدہ کے نکلنا منع ہے۔ تو یہ اتنی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے کہ آپ غسل کرنے ہم نکلیں اور پھر اپنے اعتکاف کو خطرے میں ڈالیں۔ تو اس لیے اگر بہت کسی کو عادت ہے یا گرمی بہت شدید ہے تو اس میں یہی بتایا کہ 2-3 مگے اوپر پانی پھینک لے تو اس سے بھی جلدی سے واپس آ جائے، پورے اہتمام کے ساتھ نہ پھینکے، جلدی سے پھینک کر آ جائے واپس۔ اور اب جو مگا نہیں ہے تو شاور کھول لے جلدی سے، اور پورا بدن گیلا ہوا جلدی سے کپڑے پہن کے واپس آ جائے۔ اگر مسجد میں بڑا ٹب رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے سے غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے، لیکن نیت کر کے جانا، باقاعدہ کپڑے لٹکانا کرنا، اتنی دیر اپنی جگہ سے دور رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر وہی ہے کہ اگر پیخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہیں پر غسل خانے میں ہی اس میں پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہے یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر خود ٹینکی وہاں رکھ دی، تو ایسی صورت میں جب پیخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے، پورے ارادے سے، پورا وہ ایک طریقے سے کپڑے ہینگ کر کے لے جانا، شیمپو رکھنا، یہ اس طرح سے غسل کرنا نہیں کر سکتا ہے معتکف۔ اور عورت بھی نہیں کر سکتی، جلدی جلدی کر کے بس آ سکتی ہے۔